کلپ نمبر 1200۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 48 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ ترجمہ: تم فرماؤ بے شک تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا میرا رب حق القا فرماتا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، تم فرماؤ بے شک میرا رب حق القا فرماتا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرماتا ہے اور زمین و آسمان میں مخلوق سے پوشیدہ ہر چیز کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیں کہ میرا رب باطل پر حق کی ضرب مارتا ہے تو وہ اس کا دماغ توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اسے مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے پوشیدہ تمام چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ ترجمہ: تم فرماؤ حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیں کہ حق یعنی قرآن اور اسلام آ گیا اور باطل یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نہ اس کی ابتدا رہی نہ اس کا اعادہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا کوئی اثر باقی نہ بچا۔ سر کے بل بت گر پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے ان بتوں کو گرانا شروع کر دیا کہ جاء الحق وزہق الباطل۔ ترجمہ: حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب۔ ترجمہ: تم فرماؤ اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بھٹکوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو اس وحی کے سبب جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ قل، تم فرماؤ، کفار مکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیں اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بھٹک گیا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو حکمت و بیان کی اس وحی کے سبب ہدایت پائی ہے جو میرا رب عز و جل میری طرف بھیجتا ہے، کیونکہ راہ یاب ہونا اسی کی توفیق و ہدایت پر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں۔ مخلوق کو نیکیوں کی راہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے ملتی ہیں۔ اس جلیل مقام اور بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ دلالت کی نسبت فرضی بات کے طور پر اپنے نفس کی طرف مائل فرمائیں تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ دلالت کا منشا یعنی پیدا کرنے کی جگہ انسان کا نفس ہے۔ جب انسان کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس میں دلالت پیدا ہوتی ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے حاصل ہوتی ہے، نفس اس کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا نزدیک ہے، ہر راہ یاب اور گمراہ کو جانتا ہے اور ان کے عمل و کردار سے باخبر ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپائے، کسی کا حال اس سے چھپ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے اعجاز سے متعلق ایک حکایت۔ عرب کے ایک مایہ ناز شاعر اسلام لائے تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے اور اتنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں سنی اور یہ چاہا کہ ان کے قافیے پر 3 شعر کہوں۔ ہر چند کوشش کی محنت اٹھائی، اپنی قوت صرف کر دی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ وہ آیتیں قل ان ربی یقذف بالحق سے سمیع قریب تک ہے۔